اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ چند لمحے پہلے آپ بات سن رہے تھے سیاستدانوں کی، کشمیر کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے جب کشمیر کی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی کا جو ذکر ہے وہ پھر نہ ہو تو ادھورا رہ جاتا ہے، چونکہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ پوری ملوث ہے جو اس الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہ رہی ہے، انہیں بہتر پتہ ہے اپنے پتے کس طرح انہوں نے کھیلنے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کو میں پیپلز پارٹی کی بات کروں، پی ٹی آئی کی تو حکومت وہاں رہی ہی نہیں ہے، یا تو رہی ہے نون کی حکومت رہی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے اپنے بندے جو ہیں وہ کمپین کے لیے وہاں بھیج دیے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ پیپلز پارٹی کے صدر ڈنمارک میں مجیب الرحمان قریشی ہیں، ان سے بات کریں۔ مجیب صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام سننے والوں کو اور آپ کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجیب صاحب، میں نے چھوٹی سی تمہید باندھی، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 گروپ ہے، ایک اور گروپ ہے، تو آزاد کشمیر میں تو بالکل اس کا جو ہے وہ اتا پتہ ہی چلا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 مہمانوں کی بات سن رہا تھا، وہاں پہ بیرسٹر صاحب نے کافی کوشش کی، محنت کی، کیونکہ وہ پرانے سیاستدان تھے، لیکن ان کو انہوں نے سائیڈ لائن لگا کے تو جو ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے اس پہ میرا اندازہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر سے انتخابات میں شکست کھائے گی، اور پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون انہی کے چانس ہوں گے کہ یہ حکومت بنائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی ان کی زبانی اگر سنیں تو پی ٹی آئی حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں۔ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، جو آپ نے وہ ڈنر کا ذکر کیا، جو ٹکٹیں چینج ہوئیں، جو ٹکٹیں نہیں مل رہی، اور کچھ حلقوں میں ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، تو وہاں پہ تو بہت زیادہ اختلاف ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر۔ اور مجھے سمجھ نہیں ایک بات کی آتی کہ جب آپ ایک پورے ملک کا ایک جو آزاد کشمیر ہے جس کا آپ نے ایک صدر بنایا ہوا ہے، اگر آپ اس کو حق نہیں دیتے، آپ اس کو رائٹ نہیں دیتے کہ آپ اپنے اس آزاد کشمیر کے جو اتنے بھی حلقے ہیں اس کے اندر ان کو اپنے بندوں کو نامینیٹ کر سکے یا ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جب ایسی حالات جب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں محترمہ لبنہ صاحبہ کی بات سن رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو نیا پاکستان بنانا تھا، تو نیا پاکستان میں تو انہوں نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا، تمام تنظیمیں توڑ دی، تمام تنظیموں سے رابطے ختم ہو گئے، جب ان سے کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے تو ان سے ان کو کوئی جواب نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں زیادہ، کیونکہ ہم ان کے انٹرنل معاملات پہ تو کبھی بھی ہم تبصرہ نہیں کرتے، کیونکہ آزاد کشمیر کا کیونکہ الیکشن ہے، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی میں نے آپ کو، کیونکہ ہم تو رابطے میں، آپ کو میں نے پوری لسٹ بھیجی ہے، شاید آپ کو ملی ہو لاسٹ ویک، جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور جس جس حلقے میں ہیں جو ہمارے جن کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی وہاں پہ انشاءاللہ اس دفعہ۔ یہ جو آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، تو کیا اگلی دفعہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے؟ نہیں، ایسا دیکھیں جی، سیاسی معاملات میں آپ کس کو یہ رفت تو آخر نہیں ہے نا، لیکن کچھ سیاسی معاملات میں ایک پی ڈی ایم کی جو بات کرتے ہیں، یہ ایک جو تحریک بنائی گئی تھی، تحریک چلانے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی، اس میں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ، مختلف خیالات کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 2008 میں حکومت سنبھالی تھی تو مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھی، تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ نکل گئے، پھر بعد میں اپوزیشن میں بھی رہے، جب وہ حکومت میں تھے ہم اپوزیشن میں تھے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ملک کے لیے اور عوام کے لیے مل بیٹھے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کیونکہ اپنے اپنے نظریات پہ چلتے ہیں، اپنے اپنے ویژن پہ چلتے ہیں، تو جیسے حالات، ملک کی حالات چاہ رہے ہیں، اس دفعہ بڑا ٹف الیکشن ہونا ہے جب بھی ہونا ہے، اور ابھی سب سے پہلے آپ کو اگزامپل آزاد کشمیر کی مل جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیر خاص کے لیے ملنا بھی پڑا تو مجھے کوئی اس میں حیرانگی نہیں ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے بھی اگر حکومت وہاں پہ آزاد کشمیر میں بناتے ہیں
اور کشمیر کاز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی اس میں۔ مجیب صاحب، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ہر کوئی دعوے کرتا ہے، کروڑوں اربوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ بنتی ہے، پھر وزیر بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب جو ورکر ہوتا ہے، ووٹ دینے والا، جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے لائن میں کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ بس یہی بدقسمتی ہے سیاسی جماعتوں میں یہ دیکھیں جی ابھی کیونکہ یہاں پہ ذکر ہوتا ہے پھر پی ٹی آئی کو دوبارہ مجھے نام لینا پڑتا ہے کہ فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے بھیجے جاتے ہیں، جب کوئی ایسا کوئی کام آتا ہے جیسے اب الیکشن آ رہا ہے، جب ان کے وعدے تھے کہ جی اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے گا یا ایک دو کینڈیڈیٹ لیے جائیں گے، وہ دور دور تک نام نشان نہیں ہے، اور تحلیل کر لی جاتی ہیں جماعتیں اور پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر الیکشن آ جاتا ہے۔ میں کم از کم اپنی پارٹی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ محترمہ کی شہادت سے پہلے ان کا دورہ ڈنمارک کا تھا، تو انہوں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فارن سے یہ جو ممبرشپ کے پیسے اور یہ وہ اس سے انتجاب کریں، اس سے ہم پرہیز کریں، اور ہماری پوری کوشش رہی ہے۔ اب میں عرصہ دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ 45 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے، اور میں یہاں کا میں مختلف عہدوں پہ بھی رہا ہوں، میں ایز اے کوآرڈینیٹر محترمہ کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تو ان کی ہمیشہ رائے ہوتی تھی اوورسیز کے لیے ہم کچھ کریں، اوورسیز کے لیے ہم کچھ کریں، لیکن کچھ درمیان میں ایسے ہوتا ہے، یہ ساری پارٹیوں کے اوپر یہ آ جاتا ہے کہ اوورسیز کے لیے بہت سا کم کام کیا۔ ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو کام کیے ہیں وہ آج تک دیکھیں نا وہ منہ بولتے ہیں، اگر نون لیگ نے کوئی کام کیے ہوں گے وہ سامنے نظر آتے ہیں، اگر پی ٹی آئی بھی کوئی کام کرتی تو وہ بھی سامنے نظر آ جاتا۔ ہم بس یہی سنتے ہیں جی ہم چور ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم ڈاکو ہیں، ہم ان سے باہر ہی نہیں نکلے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے محترمہ لبنہ صاحبہ نے کہا ہے کہ چیئرمین صاحب کو تنظیمی معاملات کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ جس کو بھی بنا دیتے ہیں اور جب بھی نیا کوئی آتا ہے وہ اٹھا کے ساری تنظیمیں تحلیل کر دیتا ہے، اور بعد میں ورکر کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، ورکروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگلا لائے عمل کیا کرنا ہے، جیسے ملک خوشحال صاحب فرما رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا جو پی ٹی آئی کی پوزیشن وہ بہت نہایت کمزور ہے، اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ کورونا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا الیکشن کو آگے لے لیا جائے، آگے لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس نہ تو کچھ صحیح قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ لا بھی رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان پہ وہ خوش نہیں ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں کامیاب ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ چلیں جو بھی بنائیں جی وہ عوام کے لیے کام کریں، اور اپنے جو جس جگہ پہ جو جگہ لیں گے اس کے لیے کام کریں، لیکن یہ جو افراتفری آپ نے ذکر دیکھا، آپ نے یہاں ڈنمارک میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا پیسہ انوالو ہو گیا ہے۔ ہاں دیکھیں جی ان کا انٹرنل معاملہ ہے، میں تو اگر میرے سے تو مشورہ لیں، جیسے انہوں نے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو ممبرشپ کی فیس بھی کم ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ 200-300 کروڑ بہت زیادہ پیسے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج تک پی ٹی آئی کی جو یہاں پہ تنظیمیں رہی بھی ہیں اور جو بھی آ رہی ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے جو ہم کمیونٹی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی چیز جو سامنے لے کے آئیں کہ جو ہماری سہولت کے اندر آئی ہو۔ ہم پی آئی اے تھی وہ بند کرا دی، میں حیران ہوں کہ وہ ابھی بھی وزیر کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے منہ سے سینٹ کے اجلاس میں اقرار کر رہا ہے کہ میری وجہ سے 8 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے پی اے سے۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں 7.9 سم تھنگ ارب، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میری اس بیان کی وجہ سے جو میں بڑا چیمپئن بنا ہوں اس کی وجہ سے پی اے کو نقصان ہوا ہے۔ اب یہ بتائیں ایک سال میں اربوں کا نقصان کر کے وہ ابھی بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اب کس کو آپ یہ دوش دیں؟ یہ جو ورکر جو ہم جیسے ورکر ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جینین ورکر ہیں اور بڑی انہوں نے ہمت کی ہے اور بڑے انہوں نے ہارڈ کام کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ورکر ہوتا ہے وہ ہارڈ ہی کرتا ہے، اوپر سے بٹھا دیے جاتے ہیں کوئی راضی کوئی نیازی کوئی بیازی، تو آتے ہیں تو وہ آ کے سارا کچھ آگے پیچھے کر کے جو ورکر ہوتا ہے اس کو ڈسہارڈ کر دیتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ کہ ابھی تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آئی، تو جب اس طرح بھی اگر کوئی ایسی ہوا چلی تو یہ نقصان ہوتا ہے نا، جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ڈسہارڈ ہے، اور وہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں 50 بندوں کا ایک گروپ بن گیا ہے، 15-20 بندوں کا ایک گروپ بن گیا ہے، ابھی بجٹ سر پہ ہے، پتہ نہیں اب کیا اسٹریٹجی بننی ہے، کیا ہونا ہے، کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کہ کمیونٹی کو متفق کر سکیں۔
آپ نے ڈنمارک میں دیکھا نا، ہمارے پاس مثالیں ہیں نا، ہم نے کمیونٹی کو متفق کیا، آپ پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، آپ نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا، ہم نے ساری جماعتیں آئیں، ہم ہماری ساری جماعتیں بیٹھی، آپ کے زیر صدارت ہم بیٹھے، ہماری ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنی، ہم نے وہ سارے کام کیے جو کہ پاکستان کمیونٹی نے متفقہ طور پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے ایم پی آر مشین تھی، جو نیشنلٹی تھی، پاکستان ہاؤس تھا، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں تھیں جو ہم نے مل کے کیے، اور اس میں پاکستان کمیونٹی فارم کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے اندر اس لیے ہاتھ تھا کہ ایک تو آپ اس کی سرپرستی کر رہے تھے اور آپ کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے ساری یہاں کی سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، سوسائٹیز اکٹھی کی، اور نیوٹرل طریقے سے پاکستان کمیونٹی کے لیے ہم نے سب نے مل کے کام کیا، اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب سربراہ اگر وہ ایک پارٹی بن جائے، کوئی بھی سربراہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے پھر وہ اس چیز کا آگے جو چیزیں چلتی نہیں ہیں۔ تو ابھی دیکھیں نا، پی آئی اے کا مسئلہ ہم ہر وقت اٹھاتے ہیں، ہم ہر وقت اس کے اوپر بولتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ جون کے مہینے کے اندر اندر اگر آپ لوگوں نے، اگر پی آئی اے کے جو انتظامی ہیں وہاں پہ پاکستان میں، اگر جو سربراہ ہیں، اگر انہوں نے کچھ نہ کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین جو ہے، جو قانون لاگو کرنے لگی ہے پی آئی اے کے اوپر، وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو مستقل طور پہ بند کر دیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس چیز کے لیے آگے ہیں، اور پاکستان کمیونٹی فارم جو ہمارا یہاں پہ ہے، میں آپ کو بھی دوبارہ آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ اس پہ آپ آگے اس کو لے کے چلیں، اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسی جماعت تھی آپ کے گروپ میں کہ جب وہ حکومت میں تھے اور ہمارا ایسے معاملات کمیونٹی کے لیے آگے تھے، اور ہم پاکستان امبیسی کے سامنے آپ کے ساتھ ایز اے ایجوکیشن کھڑے تھے۔ ہم کمیونٹی کے لیے ابھی بھی انشاءاللہ کام کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ باقی جو ہے جو انٹرنل معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں ہماری اتنی زیادہ بالکل دلچسپی آپ نہیں کی ہے۔ بات درست ہے مجیب صاحب، چونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے، میڈیا میں تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، کمیونٹی فورم چیئرمین ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی کا نقصان نہ ہو۔ ہم آپ نے پتہ ہے جس طرح بالکل آپ نے بجا فرمایا، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہماری کمیونٹی کا یہ جو کروڑوں روپے جائیں گے، اور پیچھے جو ہیں وہ ان کی تنخواہیں لیں گے، للے تللوں کے پاس یہ پیسہ چلا جائے گا، اور آپس میں جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی، برادریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، رشتہ داریاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی۔ تو مجیب صاحب، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تاکہ یہ اپنے پہلے مطالبات منوائیں، جو ان کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ تو تبدیلیاں جب تک ہوتی نہیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اپنے پیسے کا ضیاع نہ کریں، ہماری کمیونٹی کا پیسہ یا کمیونٹی پر خرچ کر لیں، اگر پیسے لگانے ہی ہیں تو اس طرح گٹھے کر کے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک ان کے الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تک ان کے پاس کٹ ڈیٹ نہیں آئی، تو ان کو جو ہے وہ پچھلوں نے جو ہے وہ ریس پہ لگا دیا ہوا ہے۔ بڑی محنت کا پیسہ ہوتا ہے، 300 کروڑ تقریباً جو ہے وہ کوئی تھوڑے پیسے تو نہیں ہے ممبرشپ کے لیے۔ جی دیکھیں، میں آگے بھی عرض کیا، کیونکہ یہ پارٹ ان کی پی ٹی آئی نہیں کے نہیں، ہم انٹرنل پارٹی معاملہ کسی ہے۔ کے پارٹی کے اندر مداخلت نہیں کرتے، جہاں تک ہم اپنی کسی کمیونٹی کے کی اس بات ہے ہم معاملات، وہاں لیکن تک یہ کہ جائیں یہ گے۔ بات بالکل درست ہے، اور میں ان دونوں گروپوں کے بھائیوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں دونوں سائڈ سے، ان کو چاہیے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے اپنا ایک گروپ بنا لیں، اپنی ایک پی ٹی آئی کی ایک جماعت بنا لیں، اور ایک کروڑ بھی فنڈ کا پاکستان نہ بھیجیں، 1 کروڑ بھی فنڈ نہ پاکستان کا بھیجیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا یہ ایسا کریں کہ جو ان کے پاس فنڈ جمع ہو گیا ہے، وہاں پہ جو فلائی کاموں کے اندر جو ہو رہے کام، جہاں پہ ضرورت ہے فلائی کام کی، ان لوگوں کی مدد کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جنت خرید لیں گے۔ لیکن کیونکہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور اس میں ہم بالکل، ہم نے اپنے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک نے کہ ہم نے کسی قسم کے ان کے انٹرنل معاملے میں جانا، جو گروپ جیتے گا ہم اس کو تہ دل سے مبارکباد دیں گے، کیونکہ یہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارا جینا مرنا، ہماری خوشیاں ایک ہیں، اور ہم سب ایک ہیں یہاں پہ۔ وہ ہم نے صرف ایک وین لیا ہوا ہے کہ میرا وین اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور کسی کا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، کسی کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، یہ وین ہے، لیکن ہم ایک ہے یہاں پہ، ہماری کمیونٹی ایک ہے، ہمارا جینا مرنا ایک ہے، اور ہم نے اسی پہ قائم رہنا، اور اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی جب پاکستان کمیونٹی فارم بنایا تھا، اسی لیے بنایا تھا ہم نے کہ ہم ساری برادری اکٹھے بیٹھے، اپنے اپنے وین پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ اپنی اپنی چیز کو اجاگر کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے، لیکن جب ہمارا پاکستان کمیونٹی ڈنمارک کا معاملہ آئے گا، تو ہم نے سب نے ایک نے اکٹھا ہونا ہے، ہم نے سب نے ایک جگہ بیٹھنا ہے، آپس میں پیار رکھ کے، پیار کے ساتھ سارے معاملات حل کرنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ریڑھ کی ہڈی کو بھی کچھ دے نا۔ ابھی میں سن رہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات سن رہا تھا کہ وعدے تو بہت ہوئے، لیکن وعدے کیا ہوا؟ ابھی تو آپ کو پتا ہے، سال ایک رہ گیا، سال میں سے بھی آپ 10 مہینے لگا لیں، الیکشن شروع ہو جائے گا،
اور الیکشن کے بعد آپ کو تو جیسے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ٹوٹلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی، اور وہاں پہ جو حالات بننے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے تجزیے جو ہے نا وہ 3 سال کے بعد آلریڈی ہر جماعت کے تجزیے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے ہمارے جو معاملات ہیں، میں یہاں کے ڈنمارک کی بات کروں گا، پاکستان کے معاملات کے اوپر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے کیونکہ ہمارے وہاں بھی بہن بھائی رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاملات جہاں پہ ڈنمارک میں ہیں اس میں ہمیں سب کو مل کے اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ پاکستان کمیونٹی فارم ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، اگر آپ اس کے اندر آئیں بیٹھیں، اگر آپ کو کوئی یہاں پہ تحفظات ہیں یا کوئی معاملات ہیں تو آپ بیٹھ کے کھلے دل سے بات کریں۔ یہ کسی کو پابندی نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور ہم نے جب بھی یہ مل کے کام کیے یہاں پہ پاکستان کمیونٹی فارم کے زیر انڈر، تو اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب یہاں کے معاملات کو دیکھیں، پی آئی اے ہے اور کمیونٹی معاملات آ رہے ہیں، آگے کمون کے الیکشن آ رہے ہیں، پھر پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہماری جو چلے ٹھیک ہے، اگر ہماری جنریشن کا ٹائم تو کافی یہاں پہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے بچے ہیں، ان کے آگے بچے ہیں، اب ان جنریشن میں یہاں پہ رہنا ہے، ان کے لیے قانون کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اسکول ہیں، بنے ہاؤن ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہیلتھ کا معاملہ ہے اور جابس کا معاملہ ہے، تو اس سب کے اوپر ہمیں مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں۔ جی صاحب، چونکہ آپ ڈیموکریٹ ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مل کر کام کریں گے تو کامیاب ہوگی، یہی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ ہر چیز کا، باقی سیاست اپنی جگہ، لیکن کمیونٹی کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ تو مجیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا جی، سب کو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سامان، یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں۔ آپ ان کی بات سن رہے تھے، ہمیشہ سچ بات بولتے ہیں، کھل کھلا کے بات کرتے ہیں، جو بات کہنی ہوتی ہے کھل کر بات کہتے ہیں۔ تو سامان جو ہے، آپ پارٹیوں کو اپنے معاملات خود بھی ٹھیک کرنے چاہیے، لیکن سامان چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم کمیونٹی کا کوئی بھی نقصان نہ ہو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ ہماری کمیونٹی ہے، یہ ہماری کمیونٹی کے اہم حصہ ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ضائع نہ ہو، پیچھے للے تلوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس میں نہ چلا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے اخراجات میں استعمال کریں۔ بڑی محنت سے یہ پیسہ یہ بناتے ہیں، تو اگر کروڑوں روپے کا ایسا نقصان ہو گیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج چودھری ولایت خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا ان سے کہ تاکہ یہ جب تک معاملات، تو میں آج کوشش کروں گا کہ میں بات کروں عاطف الیاس سے، ابھی بھی ان کو فون کروں گا، بلکہ میں لائف لینے کی کوشش کروں گا کہ کیا جب تک جو ہے وہ آپ کے معاملات، آپ کو جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی، وہ پورا جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی کرتے نہیں ہیں، تو اگر آپ نے ممبرز بنا کر اپنے پیسے سب دوستوں نے لگانے ہیں، ممبرشپ کے 300 کروڑ کے قریب لگانے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پیسہ آپ کا یہیں رہے اور یہاں بچے۔ تو کچھ باقی جو اپنا ممبرشپ کا جو چھوٹی بہتی ممبرشپ بنائیں، اور آپس میں مل کر سارے انٹرا پارٹی کے الیکشن کے قانون جو ہیں وہ اس کو کروا لیں، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ اگر مل کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ سامعین، ہمیں اچھا نہیں لگتا برادریاں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، دوست جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔